السلام علیکم، میرا نام اسناد ہے۔ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج سول میں روزے کی سحری کا وقت ہے۔ ابھی ہم تہجد کی نماز پڑھ کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ امی کی کال آ گئی ہے کہ نیچے آؤ، سحری تیار ہو گئی ہے۔ تو جی اب ہم لائٹیں وغیرہ بند کر کے باہر نکلتے ہیں۔ تو باہر تو موسم ہی بہت خراب تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بارش کی پیشن گوئی بھی تھی۔ نیچے جاتے ہیں، نیچے جا کے ہم سحری کرتے ہیں۔ سحری میں ہم نے روز کی طرح آج بھی انڈے کو ہی ترجیح دی، کیونکہ انڈے میں سے تو ہمیں زینب کے پاپا والا پیار ہے۔ کچھ ہی دیر میں سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں۔ سنتیں گھر میں پڑھ لی تھیں اور فرض کے لیے میں مسجد جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو موسم فراٹے مارتے ہوئے شادی شدہ لوگوں کو آوازیں دے رہا تھا۔ خیر ہمیں کیا، ہم تو نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ میں بھی ٹائم سے نکل گیا تاکہ پڑوسیوں کو لگے لڑکا بڑا نیک ہے، کام اس کے کیک ہیں۔ لیکن جو آج گلی کی خاموشی تھی یہ آپ کو سننی چاہیے۔ خاموشی سنانے کا بس ایک یہی مطلب تھا کہ میرے پاس اسکرپٹ نہیں تھی۔ اب میں مسجد پہنچ گیا ہوں اور اپنی جوتیوں کی حفاظت خود کرنی ہے، کیونکہ میں پچھلے روزوں میں بھی ایک جوتی کو دم کروا چکا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے جوتی چھپائی، اس کے بعد میں مسجد کی ویڈیو کیپچر کر رہا تھا۔ ایک بابا جی آ کے مجھے کہتے ہیں صوفی تو بھی؟ اب بابا جی کو کون سمجھائے، یہ چل کبھی بھی مچ سکتی ہے۔ اب گھر آنے کے بعد میں نے تلاوت کی اور تھوڑا سا خلاصہ دیکھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد عدنان بھائی کا فون آتا ہے کہ یار کریڈٹ کارڈ کے لیے جانا ہے۔ تو پھر کیا، راجے نے رانی کو کک ماری، تیسرے میں دم، چوتھے میں گم، پوئوں آئل شوٹ 20 کی سپیڈ میں عدنان بھائی کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن رانی بھی تیل کے بغیر مانتی نہیں ہے۔ پھر ہم نے پیٹرول ڈلایا اور پہنچے عدنان بھائی کی طرف۔ ابھی میں اپنے کیمرے کی سیٹنگ ہی کر رہا تھا، ایک دم عدنان بھائی آ گئے۔ عدنان بھائی بھی سامنے ایک دم ایسے آتے ہیں جیسے وی پی این لگانے کے بعد ایڈ آتے ہیں۔ ہم کارڈ بنوانے نکل گئے، وہاں پہنچے تو پتہ لگا عدنان بھائی کا کارڈ ہی نہیں بن سکتا، کیونکہ عدنان بھائی جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ عدنان بھائی کے ساتھ 3 سم کر رہی ہے۔ مطلب یہ کہ عدنان بھائی جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ کمپنی ڈائریکٹ عدنان بھائی کو تنخواہ پے نہیں کر رہی، مینیجر کے اکاؤنٹ سے ہو کے پھر ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، جو کریڈٹ کارڈ بنوانے والوں کی پالیسی میں نہیں ہے۔ وہاں سے مایوسی کے بعد ہم پہنچے عثمان گجر کی دکان پہ۔ کہنے کو تو یہ کاسمیٹکس کی دکان ہے، لیکن یہاں سے وہ سب کچھ بھی ملتا ہے جو عام بندے کو میڈیکل سٹور سے نہیں ملتا۔ اب ظہر کا ٹائم تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ نماز اپنے گھر کے قریب والی مسجد میں پڑھوں گا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچتا ہوں تو طہا اقبال کی کال آ جاتی ہے۔ طہا اقبال کو آپ اگلے 2-3 ولاگوں میں جان جائیں گے، کیونکہ میں ان قریب اس سے پیسے لے کے بھاگنے والا ہوں۔ میں نے رانی کو کک ماری لیکن رانی پہلی دفعہ مانتی نہیں ہے، پھر سٹارٹ ہوئی اور میں پہنچا طہا کی طرف۔ اور اب آپ کی پیش خدمت ہے وہ والا مکان جس کے بارے میں رانا جاز نے کہا تھا، 1.5 مرلے کا مکان ہے، 5 پر آیت، ایک سوئمنگ پول بھی بنانا ہے۔ اسی راستے سے گزرتے ہوئے ہم پہنچتے ہیں اپنی منزل مقصود کی طرف، طہا اقبال کے گھر۔ اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اس سے پیسے لینے نہیں، اس کو پیسے دینے کی ضرورت ہے۔ دراصل یہ باہر اس لیے کھڑا تھا کہ اس نے سودا لینا ہے اور رکشے والا کہیں اور بیزی تھا۔ جیسے ہی رکشے والا اس کے پاس آتا ہے، اس نے افطاری کا سامان لیا اور مجھے اوپر کمپنی دینے آ گیا۔ اوپر آ کے مجھے بتاتا ہے کہ یار اس کا ریٹ تو ٹھیک تھا لیکن اس کے کیلے نہیں ٹھیک۔ طہا سے اجازت لی اور میں گھر پہنچا، کیونکہ گھر جا کے مجھے پانی لانا تھا۔ یہ تھا آج کا منی ولاگ، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں۔